دیکھیں جو عالمی حالات کی آپ بات کر رہی ہیں تو تعلقات کی حد تک تو جو ہے ٹھیک ہے، بہت اچھے پاکستان کے تعلقات ہو گئے. اب اس کے ثمرات کیا آئیں گے وہ ہم ابھی دیکھ لیں گے آنے والے دنوں میں. جو انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ آئے گی. اور جب اتنے اچھے پاکستان کے تعلقات ہو گئے تو اس کے اثرات بھی ملک کے اوپر آنے چاہیے نا. اچھا وہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا، رشتہ تو نہیں کرنا. اگر اتنی اہم ممالک کے ساتھ تعلقات ہو گئے تو ہمیں تو فوراً انویسٹمنٹ چاہیے. تو کیا ہمارے بزنس ریلیشن بھی جو ڈیولپ ہوں گے یا انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور آئے گی تو کس کس شعبے میں آئے گی؟ اور یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو تو ہر لحاظ سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آئے یا یہاں پہ MOU سائن کرتا ہے چلا جاتا ہے کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی، پھر پتہ نہیں چلتا وہ کہاں چلا گیا، پھر پلٹ کر جو ہے وہ واپس ہی نہیں آتا. اور ان تعلقات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہیں جذباتی ہو کر جو ہیں وہ اپنے دیرینہ دوستوں کے ساتھ جو ہیں کسی نئے دوست کو جس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہم سے کتنا مخلص ہے، کتنا وفادار ہے، اپنے دیرینہ اور اپنے آزمائے ہوئے دوستوں کو جو ہیں وہاں ان کو ناراض نہ کر بیٹھیں. تو ان کو بیچ میں لے کے کیسے چلنا ہے، اس میں بڑی جو ہے وہ دانش مندی کی اور سمجھ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی سمجھ کا لیول ایسا ہے کہ وہ یہ تفاوت نہیں ہونے دیں گے اور نہ وہ دیرینہ دوستوں کو ناراض کریں گے، بلکہ وہ جو نئے دوست بھی بن رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ نئے راستے جو ہیں وہ کھولیں گے. اچھا جہاں تک اندرونی صورتحال کا تعلق ہے، جو اس کا انتشار ہے، یہ زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اس انتشار کو جو ہے وہ ختم کرے. ایک KPK میں ایک وزیر اعلیٰ آیا، پہلے تو آپ نے پوری کوشش کی کہ اس کو کسی صورت پہ آپ آنے نہ دیں. مثلا دے کہ باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ دہشت گردوں کے ساتھی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا، ہم نہیں بننے دیں گے. یہ حکومت کی طرف سے حکومت کے رہنماؤں نے کوشش کی. پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی ایک لالی پاپ دی گئی کہ ہم آپ کو جو ہے آپ کے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو بھی آنے سے نہیں روک سکے. اب وزیر اعلیٰ ایک یہاں کوئی غیر سیاسی بنیادوں پہ تو الیکشن نہیں ہوئے نا. فارم 47 ہوا، 49 ہوا، اس کو چھوڑے. الیکشن تو سیاسی بنیادوں پر ہوئے نا. جیسے تیسے بھی الیکشن تھے، ان کو ہم الیکشن ہی کہہ رہے ہیں نا. بالکل. تو وہ اس میں تو وزیر اعلیٰ کو تو اپنی رہنمائی کے لیے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے ہی جو ہے نا وہ گائیڈ لائن چاہیے نا. آپ جو ہے اس کو جو ہے پارٹی کے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے. مثلا اس ملک میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ بھی ہے وہ اتنا لاچار و کمزور ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈر سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو پھر آپ اس سے شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. اس سے پھر آپ کو کوئی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے. اگر آپ اس کو اس حد تک مجبور و بے بس کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے جا کے وہ جیل میں ملاقات نہیں کر سکتا، وہاں سے وہ رہنمائی نہیں لے سکتا، وہاں سے اپنی ہدایت نہیں لے سکتا، تو پھر تو آپ کو پھر کوئی شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گاڑی لے رہا ہے. یہ تو بہت چھوٹی اور ثانوی باتیں ہیں نا، گاڑی لینا، اجلاس میں شرکت کرنا یا نہیں کرنا. وہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ دیکھیں بالکل درست تھا. جب ایک آدمی کے پاس گائیڈ لائن ہی نہیں ہے، اس کی پارٹی پالیسی اس کو نہیں پتا، تو وہ جا کے اجلاس میں کیا بات کرتا؟ آپ اس کو پہلے پارٹی پالیسی تو لینے تھے، اس کے بعد اس پہ تنقید کرتے کہ اس کی پالیسی اچھی آئی یا بری آئی. ایک آدمی کے پاس پالیسی نہیں ہے، آپ اس سے شکوہ کر رہے ہو کہ بھائی تم اجلاس اتنے اہم ترین اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ بھائی اتنا اہم ترین اجلاس تھا اس لیے تو اپنی پارٹی کے لیڈر سے اس کی ہدایت دینے جا رہا تھا تاکہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق وہ بات کر سکے. تو اس حکومت کو خود اپنے رویے پہ نا غور کرنا ہوگا، خود نظر ثانی کرنی ہوگی. سیاسی انتشار ختم کرنا حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے. آپ اس کو جو ہے ختم کریں. اگر آپ خود یہ مفاد آپ کے اپنے مفاد میں کہ سیاسی انتشار کو برقرار رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ برقرار رکھیں. لیکن اگر آپ غیر ممالک میں جتنی بھی اچھی خارجہ پالیسی بنا لیں گے، جتنے بھی اچھے تعلقات پیدا کر لیں گے، اگر آپ کا داخلی انتشار ختم نہیں ہوا، سیاسی انتشار ختم نہیں ہوا، تو یہ تعلقات کسی کام نہیں آئیں گے آپ کے. جی آپ سے مطلب اس قوم کے اس ملک کے جی ان کے تو آ رہے ہوں گے. بالکل سر. جی اب نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں ہم ہی ان پروگراموں میں بیٹھ کے ہم ہی نے تجزیے کیے تھے اور ہم ہی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہمارے سارے تجزیے جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے. آلدو کہ اس وقت جس طرح کے معروضی حالات تھے، ان حالات میں پاکستان کی ریلیونس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ ہاں نہیں بنتی تھی، اس وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی 4-5 سال جو انہوں نے گزارے، اس میں جو ہے وہ پاکستان کہیں فگر نہیں کرتا تھا ان کی پرائورٹی لسٹ کے اوپر. اور جو عامر صاحب نے بات کی کہ مئی میں جو ہم نے جنگ جیتی اس کے بعد جو ہے وہ تعلقات جو ہے، میں اس سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ
جو کابل ایئرپورٹ بامبر جو تھا، جو داعش کا آپریٹو تھا جس کو ہم نے پکڑنے میں مدد دی اور اس کو ایکسٹراڈائٹ کیا، وہاں سے معاملات جو ہے وہ بہتر ہوئے. میرے خیال میں ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس میں کھڑے ہو کے ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، تو معاملات وہاں سے سٹارٹ ہوئے. تو آج امریکہ جو ہے وہ جو ہم یہ اپنے تجزیوں میں کہہ رہے تھے کہ اس کے ہاں پاکستان کی ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک کاؤنٹر ٹیررزم اور چائنا دو لینس سے ہم دیکھ رہے تھے. کاؤنٹر ٹیررزم میں افغانستان میں ان کے مفادات ختم ہو چکے تھے، تو وہ ریلیونس نظر نہیں آ رہی تھی. تو میرے خیال میں یہ جو ڈپلومیسی جس طرح سے لے کے چلی گئی، بڑے ایک ایفیکٹو طریقے سے ڈپلومیسی کو لے کے چلا گیا، اور جس طرح سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آج دیکھیں وہی مودی تھا جو ہاؤڈی موڈی اور جو نمستے انڈیا اور کیا کس طرح سے وہ چوڑا ہو کے جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ جی اب تو، اور انڈیا کتنا اگریسو ہو رہا تھا اپنی ڈپلومیسی میں، وہ ساری دنیا میں جا کے پاکستان کو جس طرح سے جس کانڈیسینڈنگ ٹون میں پاکستان کے بارے میں بات کرتا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری پیچھے ہو گئی، اور پاکستان آج انڈیا کو مائنس کر دیا گیا اور پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ میں کہتا چلوں دعا، اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ داعش کے بامبر کے پکڑنے سے لے کے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر تو بعد میں گئے، پہلے فیلڈ مارشل جو ہے ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا. پھر جس طرح سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی تعاون کا جو اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا، جس طرح سے باقی ہماری، اور پھر نو ڈاؤٹ اس میں مئی میں جو انڈیا کو شکست دی گئی، وہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ ونرز کو پسند کرتا ہے، وہ لوزرز کو نہیں پسند کرتا. تو یہاں پہ مودی جو ہے وہ ایز اے لوزر سامنے آیا، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ ایز اے ونر نظر آئے. ہم نے جہاں پہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ نے ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی ہے، تو میرے خیال میں وہاں پہ ہم نے بہت بھونڈے طریقے سے کی ہے. شرم الشیخ میں جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی، میرے خیال میں اس کی نظیر نہیں ملتی جس طرح سے انٹرنیشنلی تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ وہ تقریر کیا تھی، وہ سپیچ کیا تھی. کہ کل میں سن رہا تھا CNN پہ فرید زکریا کو کہ آپ نے اپنے آپ کو مذاق بنا ڈالا. تو یہ جو بھی سفارتی سطح پہ جو بھی کامیابیاں ملی ہیں، وہ سعودیز کے ساتھ ہوں، امریکہ کے ساتھ ہوں، UAE کے ساتھ ہوں، قطر کے ساتھ ہوں، ایران کے ساتھ ہوں، ان میں سارا ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کا رول ہے. سویلین نے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی رول پلے کیا، اور جو رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ ہم نے شرم الشیخ میں دیکھ لیا کہ اپنے آپ کو ایک لافنگ سٹاک بنا دیا گیا. اچھا، having said that، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اب ان کے ثمرات کو جو ہے ان کو جو ہے انٹرنیشنلی آپ کے لیے ایک بہت سازگار ماحول بنا ہوا ہے. اس سازگار ماحول کو کس طرح سے وہ جو ہے اپنے ملک کی سٹیبلٹی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کے لیے فیصل نے بہت اچھا کہا. ہم گناہگار ٹھہرا رہے ہیں PTI کو، ہم گناہگار ٹھہرا رہے ہیں KP کے نئے آنے والے چیف منسٹر کو. میرے خیال میں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ریسپانسبلٹی تھی کہ آپ نے پہلے ہی اپنا جو انٹینشن ہے وہ کلیئر کر دیے کہ عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو نامزد کیا، اور آپ کے سارے منسٹر آپ نے چھوڑ دیے میڈیا پہ آ کے جو کیا باتیں اس کے خلاف کہ جی نہیں بننے دینا. صحیح. تو یہ چیز اگر وہ ول آف دی گورنمنٹ، ول آف دی پیپل، KP کے ول آف دی پیپل کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو پھر آپ بننے دیں اس کو چیف منسٹر. آپ نے روڑے اٹکائے، اس کے بعد جو ہے آپ اونرس آف ریسپانسبلٹی، میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ آپ جو ہے اس کو چیف منسٹر کو اپنے لیڈر سے ملنے دیں. ابھی مجھے بتائیں نا، یہ انتشار جو ہے ایک وہ ہے نا کہ آپ اس کو چھوڑیں، وہ مل لے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. ایک چیز اور دعا میں کہتا چلوں، ایز فار ایز پیپلز پارٹی اینڈ مولانا فضل الرحمان آر کنسرنڈ، پیپلز پارٹی
اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ ان کا اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کو, وہ جو اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں وہ اسی پہ چلتے رہیں گے. یہ آپس میں ان کی جو ہے لفظی گولہ باری ہوتی رہے گی. کہیں پہ بھی کوئی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. مولانا فضل الرحمان جہاں تک بات ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. ان کو جو ہے وہ کچھ ملے گا, اس کے بعد وہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی یہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے ہائپ کریٹ کی اور اس کے بعد کس پہ وہ جو ہے وہ آ کے انہوں نے کمپرومائز کر لیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اونرز آف ریسپانسبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. الیاس صاحب, داخلی صورتحال میں بہتری کیسے ممکن آئے گی؟ بات کرنی ہے اگر مجھے اجازت دیں. آپ پہلے بات کرنا چاہ رہے ہیں الیاس صاحب سے یا بعد میں؟ جی بس میں چھوٹی سی بات کر لیں ابھی بس ایک کر لوں میں. نوید صاحب نے کہا نا کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ جو ایئرپورٹ والا بندہ دیا دہشت گردی کا, لیکن میں نے کیوں نہیں نام لیا, وہ بالکل سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. ٹرمپ جب جیتنے والوں کے ساتھ چلتا ہے نا تو وہ جیتنے والوں کو سمجھ رہا تھا کہ ان کو تو مار پڑنی ہے. وہ کہہ رہا تھا ان کی تو اشروں سے لڑائی جاری ہے, سینکڑوں سالوں سے لڑائی جاری ہے, یہ آپس میں طے کر لیں گے. جب ہم نے طے کر دی تو وہ ٹرمپ ہمارے پاس آئے, اور جب ٹرمپ آتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے, ان کی اپنی نوید صاحب کا اپنا معافی ضمیر ہے کہ جب ساری باتیں ٹھیک کی ہیں وہ ملٹری نے کی ہے, اگر غلط کیا ہے تو کیا خیال ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات میں نے روکی ہوئی ہے, کسی گورنمنٹ نے روکی ہوئی ہے, سسٹم نے روکی ہوئی ہے نا. کلیئر بات ہونی چاہیے. کس نے پہلے بیٹھ کے پشاور میں کہا تھا, شاید امید صاحب وہاں موجود تھے, کہ روکنا کس کو ہے. ہمیں ساری باتیں پھر کھل کے سیدھی کرنی چاہیے کہ دونوں ایک پلڑے میں بیٹھے ہیں اور ٹھیک چل رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ حکومت ہو. جب وہ کور کمانڈرز کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں جنگ کے بعد, وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ